رسول کی کلمہ گو ہو کا مطلب صرف ایک لقلقہ لسانی تو نہیں ہے. وہ تو آپ ابھی چیٹ جی پی ٹی سے کہیں وہی کلمہ پڑھ دے گا مسلمان ہو جائے گا، نہیں ہوگا. اچھا، اور کوئی ایسی آج کے زمانے میں آپ لوگ irrelevant ہیں، مطلب آپ کا جو نظریہ عقیدہ ہے وہ سارا پیچھے زمانے 1400 سال سے چلا آ رہا ہے اور کوئی نئی چیز آپ اس زمانے کے لیے نہیں پیش کر رہے؟ ہمیں پرانا کہہ کے، ہمیں یہ کہہ کے ہمارے پاس نیا کچھ نہیں ہے، اسی پہ تو ہمیں فخر ہے. اپنے بیٹے کی موت پہ تو روتا ہے، رسول کے بیٹے کی موت پہ نہ فقط نہیں روتا ہے، رونے والوں پہ اعتراض کرتا ہے. یہ کون سا رسول کا چاہنے والا ہے، رسول کا ماننے والا ہے؟ میں نے بعض مذہبی اسکالرس کو بھی میں نے یہ سنا ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کچھ علی الاطلاق، کچھ کو چھوڑ کے علی الاطلاق، مطلب شاید ٹائم بچانا چاہتے ہیں. جب وہ رضی اللہ پہ آئیں تو پھر ٹائم نہیں بچاتے، رضی اللہ تعالی، وہ ٹائم ادھر کیوں نہیں بچ رہا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرا نام ہے مفتی فضل ہمدرد اور دوستو آپ جانتے ہیں کہ میں بین المذاہب ہمانگی انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کرتا ہوں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اور دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کے درمیان میں اور دنیا بھر کی اقوام میں جو مختلف ثقافتی یا مذہبی اور گروہی قومی طور پر جو دوریاں موجود ہیں ان غلط فہمیوں کو کم کر سکے، ایک برج کا پل کا کردار ادا کر سکے تاکہ لوگ آپس میں قریب ہوں. اور خاص طور پر مسلم امہ کے درمیان میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، مذہبی اختلافات ہیں، سوچ کا اور نظریے کا، اس میں ہم تحقیق کی بنیاد پر اور جس کا جو موقف ہے اس کو اسی طرح آپ کے سامنے لا سکیں، تاکہ اگر کچھ ایسی باتیں ہم نے مختلف لوگوں سے سنی ہوئی ہیں دوسروں کے بارے میں جس کو ہم نے عقیدہ بھی بنا لیا اور اپنے یقین کا حصہ بنا لیا ہے اور اس کو ایسے سمجھ لیا ہے کہ بس یہی اب وہ حرف آخر ہے کہ جو مجھے یہ بات پہنچا دی گئی ہے، اور ہم نے اس متعلقہ شخص سے نہیں پوچھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کسی کے بارے میں بات معلوم ہو جائے تو اس متعلقہ شخص سے بات کا پوچھا جانا ضروری ہے، لیکن ہمارے اکثر پوچھا نہیں جاتا. تو یہ انٹرفیتھ ہارمنی کا کام یہی ہے کہ لوگ آپس میں قریب ہوں اور انٹرفیتھ خواہ مسلمانوں کے درمیان میں ہو یا دوسرے مذاہب کے درمیان میں ہو، تاکہ غلط فہمیاں ختم ہوں اور دنیا جو ہے یہ امن کی جگہ بن سکے. اور خاص طور پر وطن عزیز پاکستان میں جو مختلف مسالک کے یہاں لوگ آباد ہیں، تو اختلافات تو ہمیشہ رہیں گے، اختلافات کا خاتمہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس میں ہم ایک ایسی راہ نکال سکتے ہیں جو آپس میں پیار و محبت کی راہ ہو. تو اسی سلسلے میں مختلف مذاہب اور مسالک کے علماء کے پاس جاتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کافی عرصے سے ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے اور اس کے ایک بہتر نتائج بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خاشیہ کے حوالے سے ہوں یا اہل سنت کے حوالے سے ہوں، ہماری جو غلط فہمیاں تھیں وہ کافی حد تک وہ کم ہوئی ہیں. اسی سلسلے کی ایک کڑی آج اس کا ہم دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اور شیعہ مکتب فکر کی جانی پہچانی شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت، میں جہاں بھی گیا ہوں لوگ اسی کا ذکر کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمدرد بھائی آپ کا جو پوڈ کاسٹ علامہ انور علی نجفی صاحب کے ساتھ ہوا ہے اس کی ہمیں بہت معلومات ہوئی ہیں، اور ان کا جو انداز ہے وہ بہت نرم ہے، کسی پر حملہ نہیں کرتے ہیں بات کے اندر، اور ان کی آپ نے خود گفتگو کو ملاحظہ کیا ہوگا، خواہ وہ فقہ العال کی گفتگو ہو جو ہماری 4 ایپیسوڈ اس کی ہوئے، یا الہاد کے اوپر جو ہماری گفتگو ہوئی ہے ان کے ساتھ سوال جواب ہوئے. تو بہرحال ان کی گفتگو سے ہی آپ کو انشاءاللہ عز و جل آج کی گفتگو ہے وہ اسی کا ایک تسلسل آپ کو معلوم ہوگی. علامہ انور علی نجفی صاحب تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جامعہ الکوثر اسلام آباد کے اندر جو شیعہ مکتب فکر کی ایک بڑی دینی درسگاہ ہے پاکستان کے اندر، اس کے مدیر ہیں، پرنسپل ہیں، اور جو شیعہ کے ہاں سسٹم ہے مرجعیت کا، اس کے باقاعدہ پاکستان کے اندر ایک وکیل مطلق بھی ہیں کہ جس میں وہ آپ ان کی نیابت کرتے ہیں. تو بہرحال دوستوں ان کے ساتھ سوال جواب کی طرف میں چلتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے تمہید کے اندر کافی وقت لے لیا، اور خدا سلامت کوئی کمی اس میں آپ کی تعارف کے اندر ہوئی ہو تو میں پیشگی ہی معذرت چاہنا چاہوں گا آپ سے. سلامت رہیں. ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم اچھے دوست ہیں، اور
ہم سے بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں آپ مفتی صاحب کے ساتھ زیادہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ یہ ایک تو جو خدا کو منظور ہو اور اس کے بعد جو مفتی صاحب کو منظور ہو. بس یہ میری تو یہ کوشش رہتی ہے کہ اہل علم کے پاس بیٹھیں اور ان سے سیکھیں، اور خاص طور پر آپ جیسے جو اہل علم ہیں. اور مجھے آج تک اس بات کو، جو ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی خاص طور پر اس میں جامع الکوثر میں آپ کے ادارے میں، فقہ الآل کے حوالے سے جو آپ نے مجھے کتاب بھی دی تھی، اور میرے کافی سوالات اس سے حل بھی ہوئے، خاص طور پر اہل البیت کے حوالے سے کہ جو فقہ الآل کہ ان سے فقہ کیوں نہیں لی ہے. تو کچھ سوالات ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، خاص طور پر شیعہ کے حوالے سے کیے جاتے ہیں. میں وہ سوالات لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. یعنی یہ کوئی ایسا کوئی موضوع نہیں ہے کہ جس میں جیسے ہم یہ کہیں کہ کوئی لگا بندہ کوئی ایک سیٹ موضوع ہو، بلکہ شیعہ کے حوالے سے جو میرے ذہن میں بھی ہیں اور عام لوگوں کے، اور ہم سنتے رہے ہیں اسے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے جوابات وہ آپ سے لوں، اور آپ اس کو بلاغ جس جو آپ کا انداز ہے اسی میں آپ وہ جوابات دیں. ایک کام آپ اور کر رہے ہیں جو شاید لوگوں کو نہیں پتا، آپ صحیح تسنن کو شیعوں تک پہنچا رہے ہیں. صحیح. اچھا، اور یہ بہت بڑا کام ہے. یعنی یہ باہمی جو کام ہے، یعنی دونوں جانب سے آپ جو اس دیکھیے، جیسے آپ نے کہا کہ مکاتب فکر دوسروں کو نہیں سنتے، تو اس میں شیعہ سنی دونوں شامل ہیں. شیعہ سنی کو نہیں سنتا، سنی شیعہ کو نہیں سنتا. اچھا، آپ کے اس عمل سے جہاں اس تصویر کا یہ رخ لوگ دیکھتے ہیں کہ شیعہ کی بات لوگوں تک پہنچ رہی ہے، یہ کیوں پہنچ رہی ہے؟ اچھا، اس پہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ان کو ہوتی ہے جو امن نہیں چاہتے، بھائی چارہ نہیں چاہتے، اخوت نہیں چاہتے، اور امت مسلمہ کا شیرازہ اسی طرح بکھرا دیکھنا چاہتے ہیں. ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو ان کو یہ بھی اگر کوئی بتائے کہ بھئی اہل تسنن کی ان ساری باتوں کو شیعہ جوانوں تک کیسے پہنچایا جا سکتا ہے، اسی قسم کے مکالمے کے ذریعے پہنچایا جا سکتا ہے. اور پھر آپ نے حقیقی کا لفظ استعمال کیا. کراچی میں بیٹھ کے حقیقی کا لفظ وہ زیادہ حقیقت نہیں رکھتا. تو جو اصل اہل سنت ہے، جو کتابوں میں موجود ہے، جو مستند دین ہے، جو مستند مکتب ہے، وہ آپ پیش کر رہے ہیں، اور اسے شیعہ قبول کر رہے ہیں کہ یہ باتیں صحیح ہیں. صحیح. آپ وہی جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں، میں سب کا میں نے تتبع نہیں کیا ہوا، لیکن جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں جو ہماری کتابوں میں ہیں، وہ آپ ان کتابوں کو دیانتداری سے پیش کرتے ہیں. جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اچھا، یہ میں آپ کے سامنے اس لیے بیلاغ طور پر یعنی یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ آپ ناراض نہیں ہوتے ہیں، اور آپ سے اتنی سخت بات بھی کی جائے تو آپ اس کو بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جواب بھی دیتے ہیں. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ انور علی نجفی صاحب کا انداز ایسا ہے کہ یہ کڑوی جو گولیاں ہوتے ہیں نا، یہ بھی میٹھے فلیور میں دیتے ہیں لوگوں کو. تو یعنی بڑے اچھے انداز میں، اور یہی میرے خیال میں ایک احسن مکالمے کا ایک وہ ہونا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ کو ہم جیسے دیکھتے ہیں، رونا، پیٹنا، نوحہ، ماتم، گریہ، جو شیعہ کی ایک جو پوری شکل ہے وہ اسی کے اوپر بنی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کربلا کا ایک واقعہ ہوا ہے، اور یا وہ فدق کا ہے، کچھ حق نہیں ملا، اور بس رونا ہے ہر وقت. انہی پرانے ماضی کے قصوں کو لے کر آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور کوئی ایسی آج کے زمانے میں آپ لوگ irrelevant ہیں. مطلب آپ کا جو نظریہ عقیدہ ہے وہ سارا پیچھے زمانے 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اسی پہ رو رہے ہیں، اسی پہ بات کر رہے ہیں، اور کوئی نئی چیز آپ اس زمانے کے لیے نہیں پیش کر رہے. تو آپ لوگ اس زمانے کے اندر آپ لوگوں کا جو وجود ہے، یا آپ لوگوں کی جو مقام ہے، وہ تو کوئی مناسبت نہیں رکھتا ہے. تو شیعت جو ہے وہ پرانے زمانے کے قصوں کا نام ہے، اور کیا ہے. آپ نے بہت لطف کیا. اچھا، ہمیں پرانا کہہ کے، ہمیں یہ کہہ کے ہمارے پاس نیا کچھ نہیں ہے، اسی پہ تو ہمیں فخر ہے. اچھا، کہ اصل صرف ہم ہیں. نہیں، اس کا اس زمانے سے تعلق نہیں ہے نا، یہ خیال ہے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم 1400 سال آگے ہیں، اور 1400 سال پہلے کے دین کا ہم سے تعلق نہیں ہے. نہیں، وہ دین نہیں ہے، اس کو جسے آپ دین سمجھ رہے ہیں، سوال تو وہاں پہ ہوگا نا، وہاں وہ جو دین جسے آپ سمجھ رہے ہیں وہ ہے یا نہیں ہے. وہ بھی اس پہ بعد میں آتے ہیں، اس اقرار کے ساتھ کہ ہم پرانے ہیں.
جی ہم نے نیا کچھ نہیں کیا، الحمدللہ ہم پرانے، ہم نے نیا کچھ نہیں کیا. نہیں آپ نہیں، اس زمانے کے لیے آپ کی جو موجودگی ہے، جو فرقے کی ہے، اس کا کیا زمانے کے اندر مثلا ایک وہ بنتا ہے، تعلق بنتا ہے کہ آپ پچھلے واقعے پہ رو رہے ہیں؟ پچھلے حوادث کو، پچھلے دین کو، اس شریعت کو جو رسول خدا لے کے آئے ہم تھامے بیٹھے ہیں. لیکن جو انی طارکم فیکم الثقلین فرمایا تھا، اسی پرانی بات کو ہم تھامے بیٹھے ہیں، ہم نے نیا کچھ نہیں کیا. رونا اور وہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں رونا بھی ہو اور اس میں سے آپ کو کچھ چیزوں پہ اعتراض ہو، اس کو ہم ثابت کریں، وہ بات کی بات. لیکن اصل جو آپ نے چیز ثابت کر دی وہ بہت بڑی چیز ثابت کر دی. اچھا نہیں، میں نے تو سوال رکھا ہے کہ وہ اس پچھلے واقعے کا آج کے 2025 میں سائنسی ڈیجیٹل دور میں اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ دنیا چاند پہ چلی گئی ہے اور ترقیات ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، چھوڑنے ہیں، آپ وہی اسی مسئلے کو لیے ہوئے ہیں کہ بس وہ کربلا کا واقعہ بس ہو گیا تو ہو گیا، بس ختم ہو گئی. ہاں، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں چھوڑتے، ہمارا سب کچھ وہاں ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس سے پہلے کتاب نازل ہوئی 1400 سال پہلے، اس کے بعد کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، کتنی یونیورسٹیز ریسرچ چاند پہ بقول آپ کے پہنچ گئے. تو ان کتابوں کو لے لیں، وہ پرانی کتاب میں کیا رکھا ہے. اچھا دیکھیں حضرت، یہاں پر بات یہ ہے کہ آپ نے تو اس کی واقعے کے اوپر پورا فرقہ بنا لیا نا، کہ جو واقعات ہوئے تاریخی طور پر ہوئے. مثلا قبر میں عام طور پر بھی ایک لوگوں کو یہی بات کرتے ہیں، بھائی مجھ سے قبر میں یہ تھوڑی پوچھا جائے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. ہاں پوچھا جائے گا، سب کا ایمان ہے. کس سے؟ کربلا کا پوچھا جائے گا؟ سب کربلا کا پوچھا جائے گا. اچھا، ہاں. فرشتے یہ پوچھیں گے کہ تم بتاؤ کربلا، تم بتاؤ تم حسینی ہو یا یزیدی ہو. اچھا پوچھا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا. تعبیر مختلف ہوگی، ہاں، سوال کا مطلب یہی ہوگا نا. تمہارا دین کون سا ہے، دین کے بارے میں تمہارا رسول کون ہے. رسول حسینیوں کا ہے یا یزیدیوں کا ہے؟ تو پوری امت کے یہ نہیں، حسینی یزیدی میں سے کس کا ہے رسول؟ رسول تو سب کے ہیں، رحمت للعالمین کے. یزید کے بھی ہیں. نہیں، رحمت للعالمین ہے نا. یزید کا رسول محمد مصطفیٰ ہو اور وہ رسول خدا کے نواسے کو شہید کر کے، ان کی نبی زادیوں کو قید کر کے، پھر بھی وہ رسول کا ہو گیا. لیکن کلمہ تو حضرت وہ پڑھتا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ کلمہ کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا یہ سوال نہیں ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو قبر میں سوال ہوگا تم یزیدی ہو یا حسینی ہو، یعنی تم مسلمان ہو، رسول کی امت میں سے ہو، رسول سے عقیدت رکھتے ہو، رسول کی کلمہ گو ہو کا مطلب صرف ایک لقلقہ لسانی تو نہیں ہے. وہ تو آپ ابھی چیٹ جی پی ٹی سے کہیں وہی کلمہ پڑھ دے گا مسلمان ہو جائے گا، نہیں ہوگا. اچھا، یہ لقلقہ لسان تو نہیں ہے نا. جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے ان کی زبان حرکت کرے، وہ شہادتین پڑھ دے، وہ مسلمان. اچھا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو زبان سے کلمہ پڑھے اور اس کا عمل کفر میں کافروں سے بھی آگے ہو اور وہ اہل بیت نبی کو قتل کرے، اس کا تو پھر نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، تو یہ سوال ہوگا قبر میں، تم ہو کون، تمہاری اوریجن کیا ہے، تمہاری اصلیت کیا ہے. تم یہ جو کلمہ پڑھ رہے ہو اس کلمے کے تقاضوں پہ عمل کرتے بھی ہو یا نہیں کرتے، سوال ہوگا. اس اپنے آج کے موقف کو بیان کرنے کے لیے ہمیں کل پہ جانا ہوگا. کربلا سے پہلے کربلا سے پہلے جانا ہوگا. کربلا سے پہلے ایک شخص آیا، اس نے ادعاء نبوت کیا، کر لیا، ختم ہو گیا. اگر یہ آپ کی جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے اس آج چھوڑ دو ان سب کو، کیسے چھوڑ دو بھائی؟ ہے نا، سوال ہوگا، قبر میں سوال ہوگا. رسول خدا کے بارے میں تو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ رسول کے بارے میں ہوگا. تو رسول نے جو اجر رسالت مانگی ہے اس کے بارے میں بھی ہوگا نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں بلا شک و شبہ ہوگا. یہ سارے سوال تو ہوں گے. یعنی یہ سارے سوال اس سوال کا تسلسل ہے. سوال صرف ایک ہی ہوگا، رسول کون ہے. وہاں قبر میں انسان جھوٹ نہیں بول سکے گا. وہاں ایسا نہیں ہے کہ یہ تو بڑا آسان سوال ہے، یہ کوئی سوال ہے.
یہ ابھی کسی 4-5 سال کے بچے سے بھی سوال کریں تو وہ بھی سب کے فوراً جواب دے گا. یہ قبر میں یہ 70-80 سال 100 سال 50 سال گزار کے جانے والے مسلمان سے کوئی سوال ہے کیا دین کون سا ہے؟ رب تمہارا کون ہے، پیغمبر کون ہے، کتاب کون سی ہے، کوئی سوال ہے؟ اس سے پوچھا جا رہا ہے نا کہ تم کس رستے پر ہو. وہی یہی عرض کر رہا ہوں نا. اگر صرف اس کا جواب یہ ہو قرآن خدا رسول یہ جواب ہو اور یہ جواب کافی ہو بھی تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہ کوئی جواب ہی نہیں ہے. ایک شخص جس نے پوری زندگی 80 سال اسی پہ گزار لی، اتنا تو اس کو آتا ہی ہے. سوال صرف یہ نہیں ہے. اس میں یہ عام آدمی اور ایک محقق ریسرچر ان کا بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ امت کے اندر ایسا نہیں کہ سوال الگ الگ دیے جا رہے ہیں لوگوں کو، سب کو ایک ہی سوال، سب کو ایک ہی سوالات ہے. وہاں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. وہاں آپ کے پاؤں بھی گواہی دیں گے، آپ کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، آپ کا جلد بھی گواہی، سب کہیں گے نہیں اس کا رسول کہاں محمد مصطفیٰ ہے، یہ تو لشکر یزید میں تھا. اچھا اس کے رسول خدا اس کے رسول ہوں اور وہ رسول خدا کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہو، یہ شرط ہے نا. ہے نا، قرآن ہے کہ اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو اپنی جانوں سے، تفصیل ہے مظاہرے میں نہیں جاتے، ہے نا، جو کچھ آپ کو پسند ہے آیت نے سب کے نام لیے، ان سے اگر زیادہ نہیں چاہتے تو تم مسلمان ہی نہیں ہو. اگر یہ زیادہ نہ چاہتا ہو تو پھر یہ کہہ سکتا ہے رسول خدا میرے رسول ہیں، خاتم الانبیاء میرے رسول، نہیں کہہ سکتا. اپنے سے زیادہ چاہنا ہے. اپنے بیٹے کی موت پہ تو روتا ہے، رسول کے بیٹے کی موت پہ نہ فقط نہیں روتا ہے، رونے والوں پہ اعتراض کرتا ہے. یہ کون سا رسول کا چاہنے والا ہے، رسول کا ماننے والا ہے؟ یہ قبر پہ کیسے جواب دے گا؟ یہ کس منہ سے کہے گا میرا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو دنیا میں رسول پر درود بھی نہیں بھیجتا ہے؟ نام آتا ہے سلسلم کہتا ہے، سلسلم تو کوئی درود نہیں. ہاں یہ کیا ہے، یہ پوچھنا چاہوں گا اس طرح. میں نے بعض مذہبی اسکالرس کو بھی میں نے یہ سنا ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کچھ علی الاطلاق، کچھ کو چھوڑ کے علی الاطلاق، مطلب شاید ٹائم بچانا چاہتے ہیں. جب وہ رضی اللہ پہ آئیں تو پھر ٹائم نہیں بچاتے، رضی اللہ تعالی، وہ ٹائم ادھر کیوں نہیں بچ رہا؟ بڑے مطلب اس کے قلقلے کر نا، ادھر وہ آل کو شامل نہیں کرنا چاہتے. عبداللہ ابن زبیر نے مکہ میں اپنی خلافت میں درود ہی چھوڑ دی تھی کہ جب یہ لوگ درود پڑھتے ہیں تو بنی ہاشم کی ناک اونچی ہوتی ہے. اچھا، محمد مصطفیٰ ہم میں سے، تو یہ آج جو ہے وہ لوگ جلدی سے یہ پڑھ لیتے ہیں. درود چھوڑنے کا ہے. اچھا، یہ وہی ہے درود چھوڑنے کے لیے. اگر آپ صحیح سے پڑھیں تو سب کو پتا ہے کہ پھر صلی اللہ علیہ وآلہ کے بغیر ہے ہی نہیں درود. تو صلی اللہ بھی نہیں کہتے، سلسلم تو اگر جسارت نہ ہو، جاہل کہیں تو جسارت نہیں ہے، عالم کہیں تو جسارت ہے. جسارت ہے. ہاں، یہاں توہین رسالت کا پرچہ نہیں ہوگا، وہاں قبر میں ہوگا. صحیح، ایسا نہیں نہ ہو. جی، تو سوال میرا جو وہ اس حوالے سے ہے کہ ماضی کے قصوں کو مطلب ایک تشخص اس طور پہ بنایا ہوا ہے نا. دیگر فرقے ہیں، مثلا اہل سنت ہیں، تو اہل سنت تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے یہاں کوئی اس طرح کی کوئی کلچر نہیں ہے یا اس طرح چیزیں نہیں ہیں. وہ تو پرانے زمانے کی بات نہیں کرتے، وہ آج کی زمانے کے ساتھ لے کے چلتے ہیں آپ کو، وہ دنیا کے ساتھ آگے جا رہے ہیں. لیکن شیعہ اس حوالے سے ہمیں پیچھے دکھائی دیتے ہیں. ہمارا یہ تو رہا امتیاز ہے، ہم پیچھے ہیں. اچھا، ہم اسی میں ہمیں فخر ہے. مطلب آپ گزشتہ تاریخ کے اندر ہیں؟ نہیں، ہم حقیقت پر ہیں. ساری حقیقت گزشتہ میں ہے. ہم کوئی نئی چیز نہیں لے کے آتے ہیں، نہ ہی لا سکتے ہیں. بدعت ہے ہمارے ہاں، حرام ہے. ہم نے جڑے رہنا ہے. ہمیں رسول خدا کہہ گئے تھے نا، قرآن اہل بیت. نہ قرآن کوئی جدید قرآن ہو، قرآن ہر دور کے لیے جدید ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے. اچھا، قرآن کبھی بھی قدیم نہیں ہوتا. اگر آپ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، قرآن کبھی قدیم نہیں. اہل بیت کبھی قدیم نہیں ہے. اہل بیت جدید ترین دور سے بھی آگے ہیں، ہدایت اور علم میں سب سے آگے ہیں. کون چاند پہ گیا، کس نے کیا علم حاصل کیا، اس علم کے مقابلے میں جو امیر المومنین کے پاس ہے، انا مدینۃ العلم،
وعلی بابھا، جو اس باب مدینۃ العلم کے ذریعے مدینہ علم رسول تک رسائی حاصل کرتا ہے، اس کو پھر ناسا کی ضرورت نہیں ہے. یہ ضرورت نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں کہ جدید علوم حاصل نہ کریں، ان جدید علوم کو دین میں لے کے نہ آئیں. دین کامل ہے، اس کامل دین میں کسی جدت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کا ہم بھی اعتراض ہے، جو ہمارا طرہ امتیاز ہے، جس پہ ہمیں فخر ہے، جو ہمارے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں. میں ایک اور چیز آپ کو اسی پرانے پہ میں عرض کرتا ہوں کہ پرانے پہ رہنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ہمیں کہا جاتا ہے شیعہ، یعنی شیعہ یہ علی ابن ابی طالب. یہ صرف علی کے شیعوں کو کہا گیا تاریخ میں، یا تاریخ میں اور لوگوں کو بھی شیعہ کہا جاتا تھا؟ اور لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے. سب کے شیعہ تھے جی. جس طرح علی کے شیعہ تھے، علی سے پہلے بھی ان کے لوگوں کے شیعہ تھے، علی کے دور میں بھی دوسروں کے شیعہ تھے، علی کے بعد بھی لوگوں کے شیعہ تھے. لیکن صرف ایک ذات ہے جس کے شیعہ آج تک فخر کرتے ہیں کہ ہم اپنے اسی پرانے عقیدے پر، مودت پر، عقیدت پر، عقیدے پر باقی ہیں اور اس پہ ہم فخر کرتے ہیں. وہ ہے شیعہ علی ابن ابی طالب. باقی جتنے شیعہ تھے کچھ عرصے بعد انہوں نے دیکھا اس کے شیعہ، شرم آئی انہیں خود اپنے آپ کو اس کے شیعہ کہلاتے ہوئے، چھوڑ دیا. کوئی پرانا ایسا شخص طول تاریخ میں نہیں ہے جس سے انتساب پر کوئی فخر کر کے کہہ سکے میں شیعہ فلاں ہوں، شیعہ فلاں، الا شیعہ علی ابن ابی طالب. اچھا، کوئی ایسا واقعہ اس طرح تو کوئی موجود نہیں ہے. اور لیکن سب کچھ الگ نہیں ہو گیا اور بہت بات کے شیعہ پیدا ہوئے ہیں، مطلب اس زمانے میں ہمیں نہیں نظر آتا. مثلا دیگر جس طرح کے آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک سیاسی جو تنازعات ہوئے اس کے نتیجے میں ایک جیسے سوسائٹی میں انارکی ہوتی ہے، ایک پیدا ہونے والا گروہ وہ شیعہ کہلایا، آگے اس کو لے کے چلے. بلکہ میں نے پڑھا ہے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہے کہ اصل شیعہ تو ہم اہل سنت ہیں، اصل ہم ہیں، یہ تو آپ نہیں ہیں اصل. اچھا تو کہلائیں نا، وہ تو کہتے ہیں ہم ہیں. نہیں، وہ اپنے آپ کو اہل سنت نہ کہلائیں، وہ اپنے آپ کو شیعہ علی ابن ابی طالب کہلائیں. ہم قبول کریں، ہم چھوڑ دیں گے. اچھا، ہم اپنے آپ کو شیعہ کہلانا چھوڑ دیں گے، آپ اپنے آپ کو شیعہ علی ابن ابی طالب کہیں. ہم نے کب روکا ہے؟ کہ تو آپ ایسے رہیں نا، ان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے روکا ہوا ہے اور ہم نے اس کی کاپی رائٹ لی ہوئی ہے اور ہم نے اس کو رجسٹر کرایا ہوا ہے کہ صرف ہم ہی شیعہ ہیں، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں اصل ہم نے، انہوں نے پہلے رجسٹر کرا لیا، ہم چھوڑنے کو تیار ہیں، آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیں. وہ اب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک باطل فرقے کا نشان بن گیا ہے، مخصوص ہو گیا، تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو اس سے منسوب نہیں کریں گے، اب ہم خود کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم وڈرا کر رہے ہیں. اچھا، ہاں، باطل فرقہ چلا جاتا ہے پیچھے، آپ کہلائیں شیعہ. وہ شیعہ مخلصین، شیعہ علی، جو مرضی مخلص و غیر مخلص شیعہ کہلائیں. اچھا، دیکھیں رسول نے علی کو مولا کہا یا نہیں کہا؟ من کنت مولا فاز علی مولا، علی مولا. مانا چھوڑ دیں، آپ علی کو مولا کہیں، صرف جو رسول نے کہا ہے تم نے کہنا ہے. کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. نہیں کہتے تو ہیں، نہیں کہہ سکتے، عموم کی بات کر رہا ہوں نا. اچھا ٹھیک ہے نا. اب مجھے آپ کے ان کا معلوم نہیں ہے جنہوں نے یہ کتاب کو، کس کی کتاب آپ نے بتایا؟ شاہ عبدالعزیز کی تحفہ اثنا عشریہ، تحفہ اثنا عشری میں جہاں یہ دعویٰ کر رہے ہیں، میں بغیر پڑھے کہہ سکتا ہوں کہیں انہوں نے علی کو مولا نہیں کہا ہے. میں بغیر پڑھے کہہ رہا ہوں، مجھے مستحضر نہیں ہے ساری، میں بغیر پڑھے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نفسیات جانتا ہوں، ہے نا. نہیں کہہ سکتے. جو علی کو وہ لفظ مولا نہیں کہہ سکتے جو گلی محلے کے پیش نماز کو بھی مولانا کہہ دیتے نا، وہی مولا ہے جی، اس کو کہہ دیتے ہیں. علی کو نہیں کہہ سکتے. جو علی کو مولا نہیں کہہ سکتے وہ علی کے شیعہ ہونے کا دعویدار ہیں. ہو جائیے، بسم اللہ. یعنی آپ کی مراد یہ ہے کہ
اوپر سطح کے اوپر بھی علماء اور اکابر نہیں کہتے ہیں، اس سے خوف کھاتے ہیں اس لفظ سے، اور یا اس لفظ سے نہیں، لوگوں کی تہمتوں کی وجہ سے کہ لوگ مجھے کہیں شیعہ نہ کہہ دیں، اور عام لوگ بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ عقیدہ ہے، لوگوں کا عقیدہ نہیں۔ لوگ، اگر آپ لوگوں کی بات کریں، شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں ہے، سب علی کو مولا سمجھتے ہیں۔ شیعہ سنی سب علی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، شیعہ سنی سب یا علی کہتے ہیں، نعرہ حیدری یا علی، اس میں کوئی شیعہ ہے نہ سنی ہے، سب۔ یہ صرف میں اوپر کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ سارا مسئلہ اوپر ہے، نیچے تو سب مولا کہتے ہیں۔ رسول خدا نے جس کو مولا کہا ہے، امت مولا نہ کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری امت مولا کہتی ہے علی کو۔ نیچے کی میں بات نہیں کر رہا، میں اوپر کی ہی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ علی کو مولا مان لیا تو پھر خرابی آ جائے گی، لیکن کیا خرابی آئے گی ایسی جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہتے اور ڈرتے ہیں؟ وہ رسول کو ماننا پڑے گا، اصل پہ آنا پڑے گا، یہ جو بات کی جدید چیزیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، جن پہ سارا مطلب ان کا استوار ہے، جدید سارا چھوڑنا پڑے گا، اصل پہ آنا پڑے گا۔ جو ہم پہ اعتراض ہے وہ آپ پہ بھی اعتراض ہو جائے گا، آپ اصل پہ کیوں ہیں، پرانی بات پہ کیوں نہیں ہیں، اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق جدید چیزیں لائیں، اپنی مصلحتوں کو پائیں، اپنے مفادات پائیں، اپنی دنیا بھی آباد کریں، اپنا دین بھی آباد کریں۔ یہ معلوم نہیں کہ اس وجہ سے مسلمانوں کی دنیا بھی برباد ہوئی ہے، دین بھی برباد ہوئی ہے۔ دنیا میں مسلمان آج جو ذلیل و خوار ہے، مجھے شرم آتی ہے، اپنے اوپر شرم آتی ہے کہ جتنی ذلت اور خواری ہے جی غزہ میں، ساری دنیا کے سامنے، سارے کیمروں کے سامنے نسل کشی کر دی گئی جی، اور مسلمان خاموش۔ صحیح۔ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی ہو سکتی ہے؟ اچھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ تاریخ کے واقعات کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ مجھے یہ بات ٹھیک ہے ناظرین کو بھی معلوم ہوگی، آپ نے کہا کہ نہیں اصل کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، ہم جڑوں کے ساتھ جڑے ہوئے، تو سب کچھ تو امت سے پھر آپ نے الگ کیا ہے نا، یہ تو ماننا پڑے گا آپ کو کم از کم کہ آپ کا کلمہ الگ ہے، نماز الگ ہے، نماز کا طریقہ الگ ہے، اور تمام رسم و رواج بالکل امت سے ایک کاٹ کے ایک بالکل الگ تھلگ آپ گروہ بنے ہوئے ہیں۔ پوری امت اس سمت میں جا رہی ہے، سواد اعظم اور جمہور امت کی، اور دوسری جانب بس ایک مختصر سا گروہ ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، وہ انہی چیزوں کو آپ لے کر چل رہے ہیں، اور امت میں آپ کی کوئی اجتماعیت نہیں ہے۔ تو اگر حق ہوتا یا ایک تسلسل ہوتا تو آج آپ کی اجتماعیت ہوتی، آپ جمہور میں ہوتے، لیکن امت سے پوری کٹ کے آپ چل رہے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، قرآن میں کہیں بھی جمہور کی، اکثریت کی مدح نہیں ہے۔ آپ تو ایسا کہہ رہے ہیں نا، اگر حق ہوتے تو آپ زیادہ ہوتے، اکثریت میں ہوتے۔ قرآن کہتا ہے جو حق ہے وہ ہمیشہ اقلیت میں ہوتا، جو اصل سے جڑے رہتے ہیں وہ ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ یہ بھی تو ہے نا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج بھی تو آتے ہیں نا۔ نہیں، وہ تو ایک انسیڈنٹ ہوا، فوج در فوج آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا، وہ ایک انسیڈنٹ ہے کہ فوج در فوج آئے اسلام میں، آنے کے بعد بھی عبادی شکور ان میں بھی کتنے ہیں، ان میں بھی قلیل ہے۔ قرآن ہے نا۔ اچھا، قرآن کافروں کو تو نہیں کہہ رہا کہ ان میں سے، کافروں میں سے میرے شاکر بندے کم ہیں، کافر تو شروع سے اس کیٹیگری میں آتے ہی نہیں ہے نا۔ صحیح ہے نا، یہ مسلمانوں کی ہی بات ہو رہی ہے۔ تو مسلمانوں میں، اور جب قرآن جب نزول ہو رہا ہے تو اس وقت جو لوگ موجود تھے جنہیں آپ صحابہ کہتے ہیں، ان میں بھی کہہ رہے ہیں قلیل۔ صحیح، جن کے سامنے قرآن اتر رہا ہے، وہ بھی اس آیت کے شامل ہیں نا، اس آیت کے مصداق تو وہی ہے۔ صحیح، تو کثیر کی تو کہیں مدح آئی ہی نہیں ہے، قرآن ساری مدح آئی ہے قلیل کی، اور آپ ہمیں تانا دے رہے ہیں آپ نہیں۔ نہیں، میرا بھی ایک سوال یہ ہے کہ آپ لوگ واقعی یہ اس طرح کیوں ہے کہ اگر یہ بات ہے تو امت کو قبول کرنا چاہیے نا، آپ حق ہیں، دنیا میں آپ قربانیاں دے رہے ہیں، آپ بات یہ کر رہے ہیں اہل البیت کے رستے کو آپ نے اپنایا ہوا ہے، آپ کے بقول میں کہ آپ ہی نے اپنایا ہوا ہے، تو یہ تو امت کو چاہیے پھر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے حق انہی کے ساتھ ہے، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ امت ساری ایک طرف ہے، اور شیعہ جو ہے جو گروہ کہا جاتا ہے وہ الگ صف میں۔ یہ ایک مفروضہ ہے فی الحال تو، ہم یہ جو آپ نے تقسیم کیا نا کہ شیعہ ایک طرف ہے باقی پوری امت ایک طرف ہے، یہ ایک مفروضہ ہے۔ اچھا،
اسے اگر ہم تھوڑا سا تحلیل کریں دیکھیں تو سب سے بڑا گروہ اسلام میں جو ایک عقیدے پر ہے اور ایک طرح سوچتا ہے اور ایک طرح عبادت کرتا ہے، وہ دنیا کے جس بھی گوشے کرار میں ہے ایک ہی شخص سے فتویٰ لیتا ہے اور اس کی مرجعیت پہ قائم ہے، وہ بڑا گروہ صرف اور صرف شیعہ کا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی ایسا گروہ ہے ہی نہیں جسے آپ اہل سنت والجماعہ کہہ کے ایک اس میں پروتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب ایک ہیں۔ ان میں اتنے اختلافات ہیں کہ وہ ایک ہے ہی نہیں، الا ماشاء اللہ اختلاف ہے۔ ہر مسجد کا امام مختلف فتویٰ دیتا ہے دوسرے مسجد کے امام سے، ہر محلے کا، یا ایک مسجد میں اگر دو امام ہیں، ایک امام ہے دوسرا اس کا نائب ہے، دونوں کے الگ الگ فتویٰ ہیں۔ کہاں کس جگہ کی بات کر رہے ہیں؟ پروپیگنڈے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جماعہ ہے، وہ جماعہ کا پروپیگنڈا معاویہ نے سیاسی کیا تھا۔ اچھا، اس دور میں بھی کوئی ایک نہیں تھے، مسلمان اکٹھے ہو گئے اور صلح ہو گئی، بس ٹھیک ہے، اختلاف ختم ہونا کوئی چاہیے۔ اکٹھے نہیں ہوئے، عقیدے میں کوئی اکٹھے نہیں ہوئے، سیاسی بزور شمشیر جماعت قائم ہوئی ہے۔ اس جماعت کی کیا حیثیت؟ صحیح ہے۔ ابھی ہم سیاسی طور پہ بات تو نہیں کر رہے، اگر سیاسی طور پہ بات کر رہے ہیں تو ابھی یہی مسلمان ملکوں کا آپ حال دیکھ لیں، ان کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، تبھی تو اسرائیل اور دشمن ان سب کو ذلیل فرما رہا ہے، فرما رہا ہے۔ صحیح ہے۔ تو کہاں ایک ہیں؟ اب اس پہ اگر پیش کرنے پہ آ جائیں نا، ڈویژن دکھانے پہ آ جائیں تو پتہ چلے گا کہ جو واحد مرجعیت کا نظام کہیں ہے اسلام میں؟ یعنی سنت میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، صرف شیعوں کے پاس۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے شیعہ جتنے بھی دنیا کے جس بھی گوشے و کنار میں ہیں سب ایک ہیں، ایک جان ہے، ایک فقہ پہ عمل کرتے ہیں، ایک طرح ہی ایک مقصد کی طرف بڑے چل جا رہے ہیں، باقی سارا ایک ریوڑ ہے۔ ہمارے تو پاکستان میں بریلویوں کے مفتی اعظم الگ ہیں، دیوبندیوں کے الگ ہیں، حالانکہ فقہ ایک ہی ہے، حنفی۔ مفتی اعظم بھی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ جو جس طرح لکھا ہوتا ہے وہ تو ہے نا۔ کتنے لوگ مفتی اعظم لکھتے ہیں اپنے آپ؟ بعض لوگ بہت کہلانا پسند تو کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہلواتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ معلوم ہو کہ فلاں مفتی اعظم، نہ یہ حکومت کی طرف سے کوئی ٹائٹل، نہ ہی یہ کوئی ایسا ٹائٹل ہے خود ان کے فرقے کا بھی نہیں ہے، فرقے کا بھی نہیں، کیونکہ فرقے کا ہوگا تو پھر وہ دنیا میں جہاں بھی یہ فرقہ ہوگا، اول تو یہ جو فرقہ بریلوی دیوبندی، یہ تو جو آپ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا جدید نہیں ہے، جی جی، یہ تو بہت جدید ہے نا، یہ تو ہندوستان کے علاقوں کا نام آپ نے لینا شروع کر دیے، ٹھیک ہے، یہ تو یہی کیا ہے، یہی کیا ہے، اس کا تو مدینے سے تعلق نہیں ہے، ہمیں آپ کہہ رہے ہیں تمہارا مدینے سے کیوں تعلق ہے، ٹھیک ہے نا، جدید کرو، جدید تو یہ ہو جائے گا، پھر ادھر تعلق ہو جائے گا۔ یہ بھی ساری دنیا میں جہاں ہے وہ ایک فرد کے پیچھے ہیں، وہ ان کے لیے ایک مفتی اعظم نہیں ہے، ہر اگر ہوا، پاکستان میں بھی نہیں، اگر ہوا تو پاکستان کا مفتی اعظم الگ ہے، ہندوستان کا مفتی اعظم الگ ہے۔ کیوں الگ ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ حالانکہ فرقہ ایک ہی ہے، فرقہ ایک ہی اگر ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، اور اس کی اصل ہندوستان میں ہے تو آپ کو تو ہندوستان کی طرف ہی دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، آپ کی جو یہ مرجعیت ہے، مثلا اس میں اگر پاکستان کا ہو یا ہندوستان کا ہو، سرحدوں کا کوئی فرق نہیں ہے؟ کوئی فرق نہیں، سرحدیں ہے ہی نہیں، اسلام میں کوئی سرحد ہے، نسلوں، قوموں، قبیلوں کا کوئی فرق نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اچھا، تو اتنی ساری اقوام کو، قومیتوں کو ایک کر دیا، اکٹھے ہو گئے ہیں سارے، یہ صرف تشیع میں اچھا دیکھنے کی بات ہے نا، اس کو کیا نظر آتا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ ایک کوئی ایسی قوت طاقت تو ہے کہ جو ان کو ایک کر رہی ہے، مثلا کوئی شخص اٹھ کے نہیں کھڑا ہو رہا، وہ یہ کہے کہ مرجع میں ہوں، ہے کیوں نہیں ہے؟ اچھا ہے نا، لیکن اس کی بات بنتی نہیں ہے، اچھا بنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کرنے کو یہ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، کر سکتا ہے، دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن مرجعیت عملاً جس کو پوری دنیا تشیع فالو کر رہی ہے وہ ایک ہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی کہے کہ بھئی میں ہوں، پیش تو کر سکتے نا، ہر شخص اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، جیسے آپ کے ہاں الیکشن ہوتے ہیں، فلان ہوتا ہے، اس کا طریقہ اور ہے، ہم الیکشن نہیں ہے ہمارے یہاں، لیکن الیکشن میں کینڈیڈیٹ تو بہت ہو سکتے ہیں، اس کے بعد جو الیکٹ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، جی یہاں پر بھی اسی طرح ہے،
لوگ کہہ تو سکتے ہیں لیکن وہ ہے ایک ہی. لیکن وہ مرجع اعلیٰ جسے کہتے ہیں وہ ایک ہی ہوتا ہے. ایک جو چیز دوری پیدا کرتی ہے شیعہ سے، جو لوگوں کو خوفزدہ کرتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ صحابہ کے حوالے سے بہت مطلب ہر وقت ان میں خامیاں اور یہ ان میں نقائص ڈھونڈتے ہیں. تو صحابہ کے حوالے سے جو آپ لوگوں کا موقف ہے وہ امت قبول نہیں کرنا چاہتی. ہم نہیں ڈھونڈتے اولا. ثانیاً یہ ہے کہ مسئلہ وہی ہے جو آپ نے بات یہاں سے شروع کی. ہم اصل سے جڑے ہوئے، جب آپ اصل سے جڑیں گے تو چیزیں اصل میں آیا ہوں. اچھا. آپ ماضی کو بھول جائیں گے اور کہیں گے ماضی بھول جاؤ، اس دور کو دیکھو ہی نہیں. تم تک رسول کی شریعت، رسول کے اقوال کس کے ذریعے پہنچ رہے ہیں اس کو مت دیکھو. کوئی جدید آدمی نے کوئی صحیح لکھی ہے، اس پہ ایمان لے آؤ کہ قرآن کے بعد یہی سب سے زیادہ صحیح ہے. یہ جدید لوگ ہیں نا. یہ بخاری ہے ہمارے پاس. ہاں، تو اسی کو مانتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہی صحیح ہے. جی. یہ کب کی لکھی ہوئی ہے؟ شاید اس کے نیچے بھی لکھا ہوگا. 256 سب کو پتا ہے، تیسری صدی میں. سب کو پتا ہے. بھائی اس سے پہلے اور کتابیں تھی نہیں. آنکھیں بند کر لو، اس نے جو صحیح کہا ہے اس کو صحیح مال. اصحاب سارے عادل ہیں، آنکھیں بند کر لو. ہے نا؟ جو ہم جدید کو صحیح کہہ رہے ہیں اس پر ایمان لے آؤ. یہ کچھ ہے در اس میں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں بخاری اپنے زمانے میں جدید تھے؟ یقیناً جدید تھے نا، ابھی بھی جدید ہے نا، ابھی بھی جدید ہے. نہیں، آج سے تو یہ تقریباً 1200 سال پہلے کی ہے. نہیں، ہم قدیم جسے کہتے ہیں وہ صرف اسے قدیم کہتے ہیں جو رسول خدا لے کے آئے ہیں. اس کے بعد جو بھی لے کے آئے گا وہ بدعت ہے، وہ جدید ہے. آپ بدعت کہہ رہے ہیں اسے؟ ہاں، جو اس کے بعد رسول کی شریعت میں اضافہ کرے گا بدعت ہے نا. اچھا. ہے نا. ابھی ہم بخاری کو بدعت نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس شریعت سے وہ جو آئین آیا ہے، وہ جو احکام آئے ہیں، اس پہ کوئی بھی چیز اضافہ کرے گا جو دین میں نہیں ہے اس کو داخل کرے گا، وہ جدید ہے اور وہ بدعت ہے. ہمیں اس میں جو کچھ آیا ہے اس کو یہ دیکھنے کی اجازت تو ہونی چاہیے نا کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. بالکل. دیکھنے کی، اگر میں کوئی چیز آپ کو بیان کر رہا ہوں تو آپ مجھے پرکھیں گے نا یہ سچا ہے یا نہیں ہے. بالکل. آپ جب مجھے پرکھیں گے تو پھر میں کہوں گا تم مجھ میں عیب کیوں ڈھونڈتے ہو. آنکھیں بند کرو اور جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ ایمان لے آؤ. اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی عظیم چیز ہے. خطرناک سے مراد میں ایسے آنکھیں بند کر کے نہیں لے سکتا. ابھی یہ جو گاڑی لینے جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے لے لیتے ہیں، یا اس کو رنگ چیک کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ نہیں کس کے پاس لے جا کے کیا چیک کراتے ہیں، بہت کچھ پتہ نہیں کیا کیا کرتے. تو کیوں کرتے ہیں؟ وہ گاڑی کا آنر کہ تم میری گاڑی میں نقص تلاش کرتے ہو، تم بہت برے آدمی ہو، میرا حق ہے. تو اصحاب کی زندگی کا مطالعہ کرنا میرا حق ہے، اس حق کو کوئی نہیں چھین سکتا ہے. اس لیے کہ مجھے کام ہے، مجھے اس دور سے کام ہے، میرا سب کچھ اس دور میں ہے. میری زندگی، میری حیات، میری آخرت، میرا سب کچھ اس دور میں. میں اس دور میں آنکھیں بند نہیں کر سکتا ہوں. یہ تشیع ہے. اچھا، تو واپس یعنی اس دور سے نہیں نکلنا ہے؟ نہیں نکلیں گے. آپ جتنی مرضی کوشش کریں، ہم وہیں کے ہم پرانے. اچھا، پرانے. تو جیسے پورا طریقہ الگ ہو گیا، اور یہ نظر آتے ہیں کہ ہر چیز، مثلاً یہ کہ حتیٰ کہ آپ دائیں بائیں پورا ایک کلچر ایک الگ ہو گیا ہے نا. مثلا مسلمانوں سے، سنیوں سے ہم دیکھیں تو اس میں کوئی ایسا آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ چیزیں اگر ہم ڈھونڈیں، تلاش کریں تو آپ یہ کہیں کہ نہیں، یہ ہم سب میں ایک ہیں اور ہم کوئی ایسا فرق نہیں ہے ہمارے میں؟ اچھا دیکھیے، ابھی تک ہم نے اس کو چیلنج نہیں کیا جو آپ کہہ رہے تھے نا، سب الگ ہو گیا، بالکل پتہ نہیں جدا ہو گیا فلاں. ہم نے اس کو چیلنج نہیں کیا. ابھی اگر آپ یاد دیں تو ہم اس کو ہی چیلنج کر لیں تو شاید یہ بات یہیں ختم ہو جائے. کچھ الگ نہیں ہو. اچھا، سب کچھ الگ ہے، وہ ایک اور اینگل ہے. سب کچھ الگ. اچھا، لیکن وہ بدقت عقلی ہے
اور وہ معرفت کے وہ درجات ہیں. ادھر اگر آپ جائیں تو توحید بھی الگ ہے, نبوت بھی الگ ہے, امامت بھی الگ ہے, خلافت بھی الگ ہے, وہ ایک الگ بحث. قرآن سے جو آپ سمجھ رہے ہیں, قرآن تو ایک, لیکن اس سے جو آپ سمجھ رہے ہیں, اگر آپ اہل بیت سے سمجھ رہے ہیں, خود رسول خدا سے سمجھ رہے ہیں اگر آپ, تو وہ اور ہے. اگر رسول خدا کے علاوہ کسی سے سمجھ رہے ہیں تو وہ اور, ٹیکس ایک ہی رہے گا. خدا ایک ہے, لیکن اس خدا پہ ایمان اور اس خدا کے جو اوصاف اور صفات بیان کر رہے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق آ جائے. ہم ابھی اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہم سب ایک. نماز مثال لے لیتے ہیں, ہم نماز میں سب چیزوں میں ایک ہیں, وقت میں اور اس طرح ہر چیز میں ایک ہے. جو ایک جزئی ایک آدھ چیز میں مختلف ہیں. آپ میں ابھی آپ کو آپ کہہ دوں تو مسئلہ تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا. آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو میرا قبلہ رخ ہونا نظر آتا ہے؟ نہیں. آپ کو میرا قیام نظر آتا ہے؟ نہیں. آپ کو میرا رکوع نظر آتا ہے؟ نہیں. آپ کو میرا سجدہ نظر آتا ہے؟ نہیں. آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ہاتھ باندھنا. ہاتھ کدھر ہے؟ اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ مجھے خدا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, خدا سے کوئی محبت نہیں ہے, میری تمام تر وابستگی اپنے مسلک سے. واہ کیا بات ہے. یہی چیز ہے, مطلب نگاہیں وہیں جا کے ٹھہرتی ہیں بس اسی مسئلے کے اوپر کیوں ہے, خشوع خضوع کے اوپر کیوں نہیں ہے, یا اللہ سے محبت کے حوالے سے کیوں نہیں ہے. میں مثال دینے کے لیے کہتا ہوں, میں کہتا ہوں اگر کوئی میری حمایت میں کوئی الیکشن وغیرہ میں تو نہیں ہوں, سیاست میں بھی نہیں. اچھا آپ نہیں ہے؟ نہیں, ہمارے ان سے کیا لینا دینا. اچھا کوئی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو نہ کوئی شیعہ نظر آتا ہے, نہ کوئی سنی نظر آتا ہے, نہ کوئی عیسائی, نہ کوئی ہندو, کچھ نظر نہیں آتا. اس نے کیا لباس پہنا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا. جی. وہ نعرے کس طرح لگا رہا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا. اس کو صرف اتنا نظر آتا ہے کہ میرے جلوس میں آ جائے, جی مجھے ووٹ دے دے, ختم. اس کے بعد اس کو کسی اور چیز سے دلچسپی نہیں ہے. اس کے لیے سارے اس کو بھی آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے پھر. اس کو کسی سرے سے نہیں ہے, اس کو اپنے ووٹ سے دلچسپی. جی ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں نماز میں آ کے ہمیں خدا سے کوئی دلچسپی نہیں. یار دیکھیے, میں ایک شخص کو دیکھ کے کتنا خوش ہونا چاہیے کہ یہ میرے رب کے آگے سجدہ ریز ہے. اب جیسے مرضی سجدہ کرتا ہے. واہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے نا, وہ قبول کرتا ہے نہیں کرتا, اس کا جو حکم ہے اس طرح ہے یا نہیں ہے. یہ جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں اس طرح یہ نماز پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا, یہ ہے یا نہیں, یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. میرا اور اس کے معاملے میں کیا ہے, یہ میرے رب کے سامنے سجدہ ریز ہے. مجھے تو اس کے قدموں کی خاک کو چومنا چاہیے. مجھے اس سے کتنی تقویت حاصل کرنی چاہیے. لیکن میں کیا کرتا, میں فوری دیکھتا ہوں اس کے ہاتھ کہاں پہ ہے. اس کا مطلب ہے مجھے کوئی دلچسپی نہیں, جس کی وجہ سے یہ سوال آتا ہے کہ سب الگ ہو گیا. سب کیا الگ ہوا ہے؟ ایک ہاتھ چھوٹا ہوا ہے, ایک کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. ہاتھ چھوڑنا آپ جو اہل سنت کہہ رہے ہیں, اہل سنت میں بھی ہے. جی مالکیہ میں عملاً ہے, باقی تمام فرقوں میں نظریہ روایت میں ثابت ہے. سب کیا ثابت ہے. اب وہ اہل سنت ہو کے سنت پہ عمل نہ کریں الگ مسئلہ, دوسرا بھی ثابت ہوگا ان کے ہاں. یعنی آپ کے ہاں ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہوگا. یہ میری کوئی تحقیق نہیں ہے کہ میں ثابت دیکھوں کہ وہ آپ کے معیارات پر ثابت ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اس پہ بھی چلے گئے تو پھر بھی آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے. نہیں یہ تو کیڑے نکالنے کیوں آ گئے. نہیں, آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ ثابت کرتے ہیں وہ آپ کے نزدیک ثابت ہے, اس سے آپ بحث نہیں کر رہے ہیں. آپ بنیادی چیز سے کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت میں بھی ایک موقف یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑنے کے اوپر مالکیہ پوری ایک فقہ موجود ہے کہ جو ہاتھ چھوڑتے ہیں نماز میں. میں کہتا ہوں حنفی بھی باقی تمام بھی جن روایات کو حجت مانتے ہیں ان روایات میں ہاتھ چھوڑنا ثابت ہے. صحیح ہے. روایات تو ایک ہی ہیں, استدلال میں فرق ہوتا ہے. نہیں, اسی استدلال کے ساتھ بھی استدلال بھی جو خود کرتے ہیں اسی استدلال انہی معیارات پہ ہاتھ چھوڑنا ثابت ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. تمام اسلامی فرقوں میں ہاتھ چھوڑنا ثابت ہے.
کچھ کے ہاں ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہے ان کے اپنے معیارات. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہو گیا, کیا فرق پڑا؟ ہاتھ چھوڑنا بھی صحیح ہے, ہاتھ باندھنا بھی صحیح ہے. اتنا اصرار کس چیز پہ ہے؟ یہ آپ اللہ کی نماز نہیں پڑھ رہے, اپنے مسلک کی نماز پڑھ رہے. مسلک کی نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو کوئی اختلاف نہیں, فرق یہی ہے کہ دیکھتا کون کس کو ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ الحمدللہ مشی میں تشریف لے گئے. جی جی. وہاں ابھی ایک اہل سنت عالم تھے, مشی سے آئے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں جا کے جب میں یہ بتاتا تھا نا میں سنی ہوں, تو میری قیمت میں اضافہ ہو جاتا تھا. اچھا. مجھے زیادہ عزت ملتی تھی, مجھے زیادہ پروٹوکول ملتا تھا, مجھے زیادہ تکریم ملتی تھی. دیکھیں بالکل برعکس چیز ہے. کسی کے ہاں جا کے آپ کہ میں تم سے مختلف ہوں, تو ان کو تو کم از کم نفرت نہ کریں, تو یہ ہے کہ چلو یار اس کو سائڈ پہ کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ حسین کے عاشق ہیں, وہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھتے. کہتے ہیں یہ بھی اتنا عاشق تو ہے نا کہ مشی کے لیے آ گیا, حسین کی طرف آ گیا, ظاہر تو ہے تو سر آنکھوں پہ. اور اگر کوئی غیر آ جائے تو اس کے آنے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. اچھا. مثلا آپ کے یہاں شادی ہو رہی ہے, ابھی تو آپ کی اپنی شادی کی عمر ہے, ٹھیک ہے, خدا سلامت رکھے آپ کے بیٹے کو. ہم نے کل دیکھا علی کی شادی کا دن آ جائے, آپ کے ہمسائے آئیں اور میں اسلام آباد سے اٹھ کے آؤں, کس کے آنے کی قیمت زیادہ ہے؟ جو اسلام آباد سے آئے, جو دور سے آیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں کربلا میں ہم زیادہ استقبال کس کی کرتے ہیں؟ کیا بات ہے, کیا بات. جو دور سے آ رہا ہے, دور سے آ رہے ہیں, اس کی قیمت زیادہ ہے. دور لوگوں نے بنایا ہوا ہے. ویسے یہ کہ دور ہے نہیں, ہم اتنے آپس میں سنی جی دور ہے نہیں, ہمارے درمیان میں دیوار بنا دی گئی ہے. لوگوں میں کوئی دیوار نہیں ہے ہی نہیں, عوام میں کچھ بھی نہیں. عوام میں نہ کوئی دیوار ہے. میں ایک مسلک کی بات کر رہا ہوں, دو مسلکوں کی. وہی کہہ رہا ہوں, کوئی نہیں ہے. سنی شیعہ میں کوئی دیوار نہیں, عوام کی اگر آپ بات. دیکھیں ابھی ہم آ رہے ہیں, فلائٹ میں بیٹھتے ہیں, ہم سے جس طرح شیعہ پیار سے ملتے ہیں اسی طرح اہل سنت عوام شاید اس سے زیادہ پیار سے, اس سے زیادہ محبت سے ہم سے ملتے ہیں, ہم سے سوال بھی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھتے بھی, کوئی مشکل نہیں. اچھا. کوئی سرے سے لوگ جب آپ سے ملتے ہیں تو پیار سے ملتے ہیں, بہت پیار سے. اچھا. یعنی جیسے آپ ان کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ سے ہمیں زیادہ پیار ملتا ہے کربلا میں, ٹھیک ہے, تو ہمیں یہاں اہل سنت سے بہت پیار ملتا ہے. اور وہ جو فضا قائم ہے نفرت کی, اس فضا میں, اس پروپیگنڈے میں, وہ جو دوریوں کی باتیں ہیں اس میں جب یہ عملاً دیکھتے ہیں تو انسان خود بھی حیران ہوتا ہے. واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. عرض پہ زمین پہ حقیقت کیا ہے اور پروپیگنڈے نے کیا بنایا ہوا ہے. اچھا, میں نے ایک سوشل میڈیا پر بھی ایک سوال پوچھا تھا اور میں نے اپنے مشاہدے میں بھی لایا, اور یہ میں نے دیگر علماء کے سامنے بھی رکھا ہے کہ ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ یا ہمارا جو ایک پورا ماحول ہے مدارس میں, تو ہمیں یہ وہ بتاتے تھے شیعوں کی برائیاں, شیعوں کی خرابیاں, شیعوں کے اندر کیا چیز موجود ہے مختلف حوالوں سے, کہ ان میں کیا کیا رسومات اور کس طرح ہوتی ہیں, اور نام لے کر بھی بسا اوقات بتاتے تھے. اور ہمارے جو علماء اب بھی جو سوشل میڈیا پر ہیں تو وہ ڈائریکٹلی کہتے ہیں شیعہ ایسا ہے, شیعہ ایسا ہے. یہ میں اپنے مکتب کی بات کر رہا ہوں, مجھے اس کو قبول کرنے میں کوئی ہار نہیں ہے کہ میرے مکتب کے جو لوگ ہیں وہ اکثر شیعہ کو نام لے کے ٹارگٹ, لیکن میں نے کبھی بھی کسی شیعہ عالم کو نہیں دیکھا کہ وہ یہ کہتا ہو کہ سنی ایسے ہیں, سنی تبلیغی اجتماع میں یہ کرتے ہیں یا دعوت اسلامی کے اجتماع میں یہ ہوتا ہے. آپ لوگوں کا جو علماء یہ, اور دنیا بھر کا, یہ پاکستان کی بھی بات نہیں ہے, ایران میں تو ان کی حکومت ہے شیعوں کی آپ کی, تو وہاں پر تو تقیہ کا کوئی بات ہی نہیں ہے, وہاں پر بھی اس طرح کا ماحول نہیں ہے. ایون عراق میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عقیدے سے ہمیں اختلاف ہے, ہم سقیفہ سے اختلاف کرتے ہیں یا فدق کی یا خلفاء کے حوالے سے, لیکن کبھی بھی انہوں نے سنیوں کے حوالے سے بات. اس میں نے اسٹوڈنٹ سے بھی آپ کے پوچھا ہے, آپ میں کچھ اس طرح کا سلسلہ موجود نہیں ہے, آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ کے نظام تربیت میں ایسی کوئی بات ہے کہ جس میں آپ ڈائریکٹلی اہل سنت کا نام لے کر تنقید نہیں کرتے یا ان کو گالی برا نہیں کہتے؟ کیا خوبی ہے ایسی؟ ہم پرانے ہیں. اچھا, کیا بات ہے. ہماری تربیت اہل بیت نے کی ہے. اچھا,
ہم اخلاق اہل بیت پر ہیں جتنا بھی ہیں. اگر اس معیار پہ ہوتے جو اخلاق اہل بیت کا معیار ہے پھر تو بات بہت آگے تھی. نقائص بہت ہیں, کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ہماری تربیت اہل بیت سے ہے. تربیت اہل بیت سے. اہل بیت نے ہمیں یہ نہیں سکھایا, جھوٹ نہیں سکھایا, بہتان نہیں سکھایا, الزام نہیں سکھایا. یہاں جانتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں. یہ جو الزام لگتا ہے شیعوں پہ, اور پہلے تو پھر بھی تھا نا کہ بھئی آپ ایک بند مدرسے میں تھے, وہاں آپ کو یہی سکھایا گیا, تو آپ نے بھی مائک پہ آ کے اپنے مسجد میں آ کے انہیں الزامات کو دہرا دیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. جی آج جواب بھی پتہ ہے, آج پتہ ہے, آج سب کو جواب بھی پتہ ہے, لیکن وہی الزامات اسی کو دہرائے چلے جا رہے ہیں. وہ دیکھیے پچھلے کچھ دنوں میں مطالبات بھی ایسے ہو رہے تھے کہ ہم یہ سن رہے تھے, سال پہلے کی بات ہے, کہ شیعوں کی اذان پہ پابندی ہونی چاہیے کیونکہ اذان میں آپ کے تبرہ موجود ہے. اذان میں آپ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. نہیں, کوئی گالی نہیں دیتے. نہیں, یہ تو جھوٹ, میں نے خود کربلا میں دیکھ کے مشاہدہ کیا, نجف اشرف میں اذان ہوتی ہے, نہیں, اور بھی لوگ جاتے ہیں. یہاں کراچی میں کم اذانیں ہوتی ہیں کیا؟ ایسے تو نہیں ہے. اذان کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جو ہم تقیہ کرتے ہوں اور امام بارگاہ کے اندر دیتے ہوں, وہ تو ہم لاؤڈ اسپیکر پہ دیتے ہیں, مسجدوں میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس میں کون سا تبرہ ہوتا ہے؟ تو یہ اتنے زیادہ جب اس طرح کے آپ لوگوں کے بارے میں باتیں کی گئی تو آپ لوگوں نے کیسا وقت گزارا؟ آپ لوگوں کو کیا محسوس ہوتا تھا؟ مثلا کیوں ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں؟ پلٹ کر آپ لوگوں نے اس طرح کی کوئی وہ نہیں کہا کہ سنی یہ کرتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا. اچھا, یہ اخلاق اہل بیت جو ہم نے سیکھا ہے کربلا کی اس تمام حالات سے گزرنے کے بعد, جناب سیدہ ثانیہ زہرا فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا. اچھا, حون علی بأنه بعین اللہ لأنه بعین اللہ. خدا دیکھ رہا ہے نا, یہ ساری چیزیں بہت آسان ہیں, کوئی مشکل ہی کوئی نہیں, ٹینشن ہی نہیں, کرتے رہیں کرو جو مرضی میں آتا ہے کرو. حسین کا نام نہیں مٹ سکتا, حسین کا ذکر نہیں مٹ سکتا, حسین کا ذکر نہیں مٹ سکتا کا مطلب یہ ہے شیعہ بھی حسین کے نام لیوا بھی نہیں مٹ سکتا. تو ہمیں ان چیزوں سے نہ کوئی پریشانی ہے, نہ کوئی ٹینشن ہے, نہ کوئی اضطراب ہے, اطمینان کامل میں ہے. جو ہمارا فرض ہے وہ ہم کریں گے. اعتراض یہی ہے نا, پرانے ہیں یہ حسین حسین کرتے رہتے ہیں, آپ کو کیا مشکل ہوتی ہے ہمارے حسین کرنے سے؟ ایک پرانی بات کر رہے ہیں جس کا اس دنیا سے کوئی ربط نہیں ہے, بالکل ریلیونٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جو بالکل ریلیونٹ چیز ہے یہ کر رہے ہیں تو کرنے دو نا ان کو. سڑکوں پہ آ کے کرتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کیوں تکلیف جب ہوتی ہے تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ بہت ریلیونٹ ہے. اچھا, کوئی یہ ذکر کوئی اتنا ریلیونٹ ہے کہ نہ ہندوؤں سے کوئی تکلیف ہوتی ہے, نہ نصارہ سے کوئی تکلیف ہوتی ہے, نہ یہود سے کوئی تکلیف ہوتی ہے, کسی اور سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اسی ملک میں یہ دیوالی بھی مناتے ہیں, پتہ نہیں کیا, یہ تمام مشرکانہ عمل ہیں, ان سب سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. تکلیف کہاں سے ہوتی ہے؟ یا حسین سے. یہ سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے. مجھے ایک ہمارے ایک دوست ہیں بہت قریبی, انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ نا ملحدین کے پاس جاؤ, یہودیوں کے پاس جاؤ, ہندوؤں کے پاس جاؤ, کسی بھی بدھسٹوں کے پاس چلے جاؤ, لیکن شیعوں کے پاس نہیں جائے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہ نہیں یار بس نہیں, آپ سب کو حق ہے, سب بات کریں, کوئی بھی مجھے, اور بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو ملحدین سے بھی بڑے پیار و محبت سے ملتا ہوں. میں نے کہا اچھا, لیکن وہ کہہ رہے تھے بس یہ ہے کہ شیعہ کے بارے میں. تو پھر میں نے ان سے جب بات کی تو مجھے معلوم ہوا کہ مدرسے میں جو بچپن میں جو ان کو نفرت جو بوئی گئی بیج, وہ اس کے پیچھے. پھر میں نے ان سے کہا آپ صحیح طور پر بھی آپ ایتھیسٹ نہیں بن پائیں گے, آپ کو کم از کم انصاف سے تو کام لینا چاہیے کہ شیعوں کے بارے میں اگر آپ کہتے ہیں تو آپ تحقیق تو کریں. تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو بہت زیادہ کریں, تحقیق کر لیں اور فرض کریں جو ان کا عقیدہ تھا وہ صحیح نکل آئے. اچھا, فرض میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک ایتھیسٹ ہے جو اللہ کا دشمن ہے, اس کا یہ دوست ہے, اس سے اس کو نفرت نہیں ہے. شیعہ اللہ کا دشمن ہے نہیں, رسول اللہ کا دشمن ہے نہیں. ٹھیک ہے نا, ان کے بقول
الزام یہ ہے کہ صحابہ میں بھی سارا نہیں، کچھ اصحاب کا یہ دشمن ہے. اس دشمنی کی قیمت زیادہ ہے. اللہ کے دشمن کا یہ دوست ہے، صحابہ کے دشمن کا یہ دشمن ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کی جو عزت و تعظیم ہے وہ زیادہ ہے؟ نہیں، اس کا اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا بھی نہیں، اس کے بڑوں کا بھی نہیں. صحیح. جو تکفیر کرتے ہیں مسلمانوں کی، نہیں، تکفیر نہ کریں، نفرت کریں. نفرت کر اس بنیاد پر ہے نا کہ یہ غلط فہمی ہے. ہم صحابہ کو برا بلا کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، غلط فہمی ہے. اچھا، آپ لوگ نہیں کرتے؟ کوئی سب و شتم نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. حرام ہے سب و شتم، اخلاق اہل بیت میں ہے ہی نہیں. صحابہ پہ سب و شتم نہیں کرتے. اچھا، ہم مکتب کی بات کر رہے ہیں. میں بھی مکتب کی بات مکتب میں نہیں ہے. نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اسلام میں سب و شتم نہیں ہے. مسلمان سب و شتم کرتے نہیں کرتے آپس میں؟ کرتے ہیں. اسلام میں ہے؟ نہیں، حرام ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے مکتب میں سب و شتم نہیں ہے، کسی کے لیے بھی نہیں. اچھا، تو ہم کسی کے لیے اس کو کیسے؟ صحابہ کے حوالے سے جو سب و شتم ہے، مطلب یہ اس طرح ان پہ تنقید کرنا. تنقید سب و شتم نہیں ہے. اچھا، تنقید سب و شتم نہیں. تنقید تو وہ تو میرا بنیادی انسانی حق ہے. صحیح ہے، کیونکہ مجھے اس جگہ سے کام ہے. اچھا، وہ آپ نے بتایا کہ آپ جاننا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس جگہ واپس جانا. کیونکہ ہم پرانے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. ہم پرانے جب ہیں تو ہم اس زمانے کو جاننا چاہیں گے. ہم آنکھیں بند نہیں کریں گے. آنکھیں کھولیں گے تو جو اچھا ہے وہ اچھا نظر آئے گا، جو برا ہے وہ برا نظر آئے گا. یہ تو کوئی سب و شتم نہیں ہے. اچھا، یہ جو تبرہ ہے، غالباً پہلے بھی آپ سے اس حوالے سے بات ہوئی تھی آپ کے ساتھ، اس میں آپ نے فرق بڑا بتایا تھا کہ تبرہ اور سب و شتم میں فرق ہے بنیادی طور پر. عام طور پر لوگ اس کو ایک سمجھتے ہیں. نہیں، سب و شتم حرام ہے. تبرہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، صرف شیعہ نہیں. اچھا، یہ سنی شیعہ دونوں میں متفق ہے. ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے تبرہ. سب و شتم ہر مسلمان پہ حرام ہے، ہر شخص کے لیے. کوئی اس میں یعنی یہ چھوٹا ہے، میں ملازم کو سب و شتم کر سکتا ہوں اپنے؟ نہیں، کسی کو بھی نہیں کر سکتے. کسی کو بھی سب و گزرے ہوئے کو بھی نہیں کر سکتے، کسی کو بھی نہیں کر سکتے. سب و شتم حرام ہے. تبرہ جزء ایمان ہے. فار ایگزامپل سب و شتم کے جو چیزیں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ مثلاً ذاتی تنقید کرنا یا گالم گلوچ. اردو گالم گلوچ، گالم گلوچ کہیں. گالم گلوچ کسی کی ذات کے حوالے سے. اور جو تبرہ ہے وہ اس کے نظریے سے ہوتی ہے یا اس کی ذات سے برات ہے؟ برائی سے برات. برائی سے کوئی شخص ہے، مثلاً میں کہوں کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، غیر المغضوب علیہم، تبرہ ہے. تبرہ ہے نا. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے مت کرنا جن پر تیرا غضب ہوا. یہ تبرہ ہے نا. جن پر غضب ہوا ان سے تبرہ ہے نا، ان سے دوری ہے نا. لیکن وہ تو یہود اور نصارہ جو بھی ہیں. ابھی اس کے مصداق پہ بعد میں آتے ہیں نا. اگر اپنے نکل آئے مصداق میں تو پھر تو مجبوری ہے نا. مصداق کے بعد میں کرتے ہیں. تبرہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، یہ تو واضح ہو گیا. یہاں پہ تو لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ یہ تبرہ ہے، کیونکہ یہ ایک پورا ایک شیعہ کے اندر پورا ایک علم کلام کے اندر چیپٹر ہے البراء والولاء، تو وہ اس سے آپ ایک خاص مفہوم لیتے ہیں نا. نہیں، ابھی آپ اسی مفہوم کی اس میں شروعات میں تو آئے نا. ٹھیک ہے نا. اس کی شروعات میں آئے آپ کہیں جناب ہمیں ہر برے سے، ہر مغضوب سے ہمیں دوری اختیار کرنی. صحیح اختیار کرنی ہے، جو قرآن مجید میں جن کے بارے میں آیا. نہیں، یہ کہاں کا ہے؟ یہ قرآن مجید غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ مغضوب وہ مغضوب ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، یہ کدھر ہے؟ ہمیں تو یہ دعا سکھائی گئی نا. قرآن میں یہ آیا کہ ہر مغضوب سے دور رہو. جی، ہر مغضوب سے دوری اختیار کرو. صحیح ہے. یہ نا، میں ہر مغضوب سے دور ہوں. جس پہ اللہ کا غضب ہے میں اس کے نزدیک بھی نہیں جاؤں گا، میں اسے دور رہوں گا تو غضب الہی سے بچوں گا. اگر میں اس کے پاس چلا گیا تو میں بھی مغضوب ہو گیا. صحیح. پھر میں صراط مستقیم پہ تو نہیں ہوں. پھر میں انعمت علیہم کے ساتھ نہیں ہوں. یہ نا، اگر میں نے انعمت علیہم کے ساتھ رہنا ہے یہ تولا ہے. میں نے مغضوب علیہم سے دور رہنا ہے یہ تبرہ ہے.
تو یہ تولا اور تبرہ ہر مسلمان اپنی ہر نماز میں کرتا ہے. اس میں کیا مشکل ہے؟ تو سارے مسلمان تبرہ ہی ہو گئے میرے حساب سے. وہی مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا جو سے ایمان ہے. اچھا. کوئی مسلمان رہتا ہی نہیں ہے. اب آپ مصداق پہ آ کے بات کر رہے ہیں نا، وہ بات کی بات ہے کہ مصداق کیا ہے. وہ ہر انسان کا خوف کیا ہے جو اسے جو ایک جو ہمارے جو اسکالر بتاتے ہیں کہ یہ، میں یہ سوال کرنے کی کوشش اہل سنت علماء سے بھی کروں گا کہ آخر پھر کیا وجہ ہے کہ پھر جب سارے مسلمان ہی تبرہ کرتے تو پھر صرف شیعہ ہی کیوں مورد الزام ہے؟ وہ تو پھر ان سے پوچھیے. یہ میں سوال کوشش کروں گا ان سے پوچھیے. ہم جواب دے سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ خود جواب دیں. خود جواب دیں. ٹھیک ہے نا. مسئلہ ہم کہہ دیتے ہیں، دیکھیے جب قرآن نے یہ کہہ دیا تو مصداق ڈھونڈنا آپ کا حق ہے. مصداق ڈھونڈنے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے ہیں. اسی لقلقہ لسانی تو نہیں ہے نا، مصداق ڈھونڈنا ہے. جب مصداق ڈھونڈنے پہ آتے ہیں تو آپ اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تبرہ کرتے ہی نہیں ہیں. ہاں نہیں، اصل تبرہ کا انکار کرتے ہیں. کیونکہ اگر اصل کا اقرار کر لیا جو کہ قرآنی حقیقت ہے تو اس کے مصداق ڈھونڈنے پڑیں گے، پھر امت آگے چلے گی. اور اس کے بعد انہیں اگر وہ یہ نظر آ گیا کہ کس پہ کس کا غضب ہوا تھا، اللہ کا غضب کس پہ تھا کس پہ نہیں تھا، اللہ کے غضب کو ڈھونڈنے کے لیے پھر ہمیں پیچھے جانا پڑے گا کہ رسول خدا کس پہ غضبناک ہوئے تھے کس پہ غضبناک نہیں ہوئے تھے. وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے جس پہ رسول خدا غضبناک ہوئے. پھر مسائل شروع ہو جائیں گے کہ نہیں یہ نہیں یہ نا. پھر رسول خدا کے بعد رسول کی بیٹی جس کے بارے میں رسول کہہ گئے کہ جو جس سے فاطمہ ناراض ہوئی اس سے میں ناراض، اس سے خدا ناراض. وہاں بھی مغضوب علیہم نظر آنا شروع ہو جائیں گے. وہاں پھر آپ کو مشکل ہو جائے گا، نہیں یہ بھی نہیں. تو اصل اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ تبرہ کو ہی دین سے نکال دو. دین سے شاید نکال سکیں، کہنے کی حد تک، نماز سے نہیں نکال سکتے. بات تو فرقوں کی ہو گئی نا کہ بلا دین. یہ تو نماز میں تو سب متفق ہیں، آپ نے بات کی نماز میں، لیکن یہ جو مسائل آپ نے گنوائے ہیں بات تو وہاں پر وہی ساری بات آ گئی، وہ اختلافات کی آ گئی نا. اس بنا کے اوپر اگر ایک کہے کہ ایک شخص کے آپ بھی جو ہے وہ تبرہ کریں یا آپ کو بھی یہی قرآن والا انداز اپنانا چاہیے اور آپ بھی یہاں پر کھڑے ہو جائیں اور ان واقعات کو آپ غیر المغضوب یا اس میں لے کے آئیں تو پھر بہت بات آگے چلی جائے گی. یہی کہہ رہا ہوں، بات کیونکہ دور تک جاتی ہے اس لیے جدید ہو. کوئی ایسی درمیانی راہ نہیں ہے اس میں؟ کوئی درمیانی راہ نہیں ہے. ایک دو راہ ہے نا، قرآن دو راستے بتا رہے ہیں. آپ بھی ہر سورہ حمد میں انہی دو راستوں کی بات کر رہے ہیں. کوئی درمیانی راہ اگر کچھ اس طرح ہو جائے کہ آپ تھوڑے اپنے عقیدوں سے پیچھے ہٹ جائیں تھوڑا سا، قرآن کو کرنا پڑے گا نا. یا تو جدید کرنا پڑے گا یا قدیم پہ رہنا پڑے گا. قدیم نے تیسرا راستہ بتایا ہی نہیں ہے. اسٹریٹ فارورڈ، بلیک اینڈ وائٹ، کوئی گرے زون ہے ہی نہیں. تو لوگ بدلے ہیں، آپ لوگ اپنے اس پہ وہ نہیں. ہم بلیک اینڈ وائٹ. اچھا، ہمیں کوئی کسی چیز کا خوف نہیں ہے. ہم قرآن کے وائٹ کو وائٹ کہنے میں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. ہم قرآن کے تبرہ کو لینے میں اور اس کے مصادیق ڈھونڈنے میں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. جو اللہ کا مغضوب ہے وہ اس پہ ہماری طرف سے لعنت ہے. اچھا، لعنت وہ نہیں ہے، ہاں تبرہ نہیں، یعنی سب و شتم نہیں ہے. اچھا، یہی غضب ہے اللہ کا. لعنت کا مطلب اللہ کا غضب جیسے قرآن مجید میں فلعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ تو سب و شتم نہیں کرتا نا. جی ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ نعوذ باللہ لعنت سب و شتم میں نہیں ہے نا. تو اللہ تو سب و شتم نہیں کرے گا نا. جو سب و شتم حرام ہے وہ خدا کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں خدا کر سکتا ہے. ہمیں منع کیا ہے کہ قرآن میں کہا گیا وَتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. یہ جو قرآن کا مغضوب سے کو مغضوب کہنا یا ملعون کہنا ایک ہی لفظ ہے. لفظ تھوڑا سا بدلنے سے کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی سب شرط نہیں، یہ کرنا پڑے گا. جب یہ کرنا پڑے گا تو کچھ لوگوں کو اپنے نظریات کی وجہ سے خوف آتا ہے. خوف آنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی یہاں پہ آپ یہ جائیں ہی نہیں، آپ اس جگہ پہ جائیں. بس یہ آخری سوال ہے آج کے اس موضوع کا. آپ کا وقت کافی لے لیا، 1 گھنٹہ ہو رہا ہے تقریباً. نماز میں جو کچھ یہی تبرہ یا اس طرح کا کچھ ہے، کلمات ایسے ہیں جس میں یہ کہا جائے کہ آپ لوگ کرتے ہو؟ یہی ہے نا سورہ حمد ہے. ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں. ابھی ہماری ساری بات ہوئی نا. ٹھیک ہے نا. آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. اچھا، ہاں.
کوئی اس طرح مطلب اور کچھ؟ اور یہ میں بتا دوں، آپ یہ جو تبرہ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ پہنچ رہا ہوتا ہے. اچھا کیسے پہنچ رہا ہوتا ہے؟ مطلب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ پہنچ رہے؟ نہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں، ہاں ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مغضوب علیہم ہیں ان سے میں دور ہوں، تو ان پہ لعنت پہنچ رہی ہوتی ہے. جو اللہ کے مصداق جو مرضی، ابھی ہم مصداق پہ نہیں آتے، ہے نا. ہاں جیسے یہود ہو گئے یا نصارہ جو جن پر غضب ہوا ہے. ہاں، جن پہ غضب ہوا ہے وہ صرف یہود ہیں. سبت والے جو ہفتے کے دن جو صرف وہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دیکھنا ہم سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. نہیں، میں کیونکہ قرآن مجید میں انہی کے تفاسیر میں سب نے یہی لکھا ہے، غیر المغضوب علی الیہود ولا الضالین النصارى. یہ کہہ رہے نا، یہ کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ یہ ادھر کچھ کو بچانے کے لیے ضرورت پیش آتی ہے. وہی لفظ واضح ہے، وہ یہود و نصارہ تو نہیں کہا نا کہ ہمیں یہود میں سے قرار نہ دے، ہمیں نصارہ میں سے قرار نہ دے. خدا نے یہ تو نہیں کہا. یہ نا غیر الیہود و غیر النصارہ تو نہیں ہے نا، تفاسیر میں ہے. وہ تفاسیر، اس کو جو لوگوں کی باتیں نا، وہ تو ہم نے کہا، انہوں نے تو کچھ کرنا ہے نا، مجبوری ہے نا. قرآن تو بہت واضح ہے نا. جب آپ غیر المغضوب کہہ رہے ہیں تو جو بھی مغضوب ہیں ان پہ لعنت پہنچ گئی. اچھا مصداق جو بھی ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. جو بھی ضالین ہیں ان پہ بھی لعنت ہو گئی. صحیح. جو بھی گمراہ ہیں، اب وہ عیسائی گمراہ ہیں، عیسائی کے بعد ہم کوئی گمراہ، اگر تو کوئی ایسا سرٹیفکیٹ ہمیں ملا ہوتا نا کہ ہم میں سے مسلمانوں میں سے کسی پہ اللہ کا غضب نہیں ہوتا. بس یہ آخری مختصر سا سوال ہے آپ کی قیمتی وقت میں سے، یہ جو یہاں پر مثلا یہی تبرہ یا ان چیزوں کو لے لیں، اس کا عام مسلمان کی زندگی میں کیا کردار ہے؟ عام مسلمان کہے مجھے آپ یعنی مطلب کیا شیعہ میں ہوں گا تو مجھے یہ ساری چیزیں کرنی ضروری ہے؟ یہ سب آپ سنی رہ کے بھی آپ کو یہ سب کرنا ہے نا. اس سے فرار نہیں ہے. اچھا، مطلب یہ تبرہ سنی بھی کرتا ہے؟ ہاں کرتا ہے نا. ہم تو سنی پڑھتا ہے، اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی. یہ ہو جاتی ہے اہل سنت میں، ہمارے یہاں نہیں ہوتی. فاتحہ نہیں ہوتی. لا صلاۃ الا بفاتحہ، فاتحۃ الکتاب، یہ دونوں کے ہاں ہے. شیعہ سنی دونوں کی یہ روایت ہے. اچھا، دونوں بغیر فاتحہ کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور اسی میں تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے. مسلمانوں کو یہ چھوٹ حاصل نہیں ہے کہ کسی مسلمان پہ اللہ کا غضب نہیں ہوگا. کوئی مسلمان گمراہ نہیں ہوگا. یہ ہے کسی کے لیے نہیں، چھوٹ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو مسلمانوں میں جو مغضوب علیہم وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. اچھا، مسلمانوں میں جو ضالین وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. مطلب جو جیسے چھوٹے چھوٹے جرم کرنے والے یا بڑا جرم کرنے والے یا جس طرح کسی کا حق مار دیا، کچھ اس طرح کر دی، وہ بھی اس میں شامل ہے. خدا بہت غفور ہے، کریم ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے. چھوٹے چھوٹوں کو تو بخش دے گا، اس کیٹیگری میں نہیں ڈالے گا. بڑے بڑے آئیں گے ادھر. اچھا بڑے مگرمچھ ادھر پھنسیں گے. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے اور الہی آمین. ایمان پہ خاتمہ ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عطا کیا. آپ کا شکریہ. اور آپ سفر میں ہیں اور یہ 1 گھنٹہ کیسے گزر گیا بالکل پتہ بھی نہیں چلا. خدا آپ کو سلامت. یہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی شفقتیں اور مہربانیاں ہیں کہ آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اور بہت ایسا لگتا ہے کہ جو اور آپ نے ناظرین دیکھا ہوگا کہ ہم نے کچھ کسی خاص موضوع کو لے کر نہیں چلے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے چاہا کہ بس ایک ایسی نشست ہو، گفتگو ہو ایک اچھے انداز میں. حضرت بھی چائے پی رہے ہیں، ہم بھی پانی پی رہے ہیں، اور یہ ہم لوگوں کے سامنے یہ بات آنی چاہیے کہ ہم اپنے جگہ پہ بیٹھ کر ایک اختلاف رکھتے ہوئے بھی یا ایک الگ نظریہ ہوتے ہوئے بھی ہم بات کر سکتے ہیں، اور کوئی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے آپس میں ڈسکشن ہو سکتی ہے اور اپنے مسائل کو اپنے اپنے عقیدے کے ساتھ آزادی کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے. اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ حضرت سے پھر ملاقات ہوگی، اور آپ لوگ اس چینل پہ موجود رہیں گے، اپنے کمنٹس کی شکل میں سوال کرتے رہیں گے. اور آپ دیکھیں جب بھی آپ کے سوالات جمع ہوتے ہیں ہم حضرت کے پاس یہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے. تو اپنے کمنٹس کی شکل میں سوال ضرور کریں، اور آپ کو گفتگو کیسے لگی ہے، آپ کے مزید سوالات کیا ہیں، کیا سوال پوچھنے چاہیے تھے، کیا رہ گئے ہم سے، وہ ضرور لکھیے گا. اور مزید آپ کن موضوعات پر انور علی نجفی صاحب حفظہ اللہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں یا پسند کرتے ہیں کہ ان سے وہ سوال رکھے جائیں. اجازت چاہتا ہوں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس ملک کو، وطن عزیز کو، اور دنیا بھر کے اندر مسلمان جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، پوری انسانیت جہاں پر ہے، امن کے ساتھ، محبت اور پیار و سکون کے ساتھ رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.